دو قسمیں، تصور اور تصدیق، ٹھیک ہے، تصور اور تصدیق۔ تصدیق کہتے ہیں یہ علم اس بات کا ہے کہ فلاں شے ہے، فلاں سے مراد زید، شے سے مراد کھڑا ہے یا عالم ہے یا کوئی بھی، کہ فلاں شے ہے یعنی زید کھڑا ہے یا زید عالم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ قلم وائٹ ہے وغیرہ۔ جیسے کہ تم کو اس بات کا علم ہو کہ زید عمر کا والد ہے، تو اب دیکھو یہ جملہ جو ہے، یہ بات جو ہے زید عمر کا والد ہے، اب اس میں ہے کا لفظ بھی ہے، اس سے بات بھی پوری سمجھ میں آ رہی ہے اور اس پہ یقین بھی ہے کہ ہاں یار زید عمر کا والد ہے، ٹھیک ہے نا۔ موٹر سائیکل باہر کھڑی ہے، بارش ہو رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، ٹھیک ہے، اللہ موجود ہے۔ یہ جو تمام جو جملے ہیں، تمام باتیں ہیں، اس میں تینوں شرائط پائی جا رہی ہے، پوری بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور نہیں کے الفاظ بھی ہے اور اس پہ یقین بھی ہے، صحیح ہے نا۔ تصور کسے کہتے ہیں؟ وہ علم جس میں اس قسم کا علم نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جس میں ہے اور نہیں ہے کہ الفاظ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جیسے صرف زید کا علم، یعنی صرف زید کا نام سن کر اس کی تصویر ہمارے دماغ میں، کسی نے کہا کہ زید، تو اب زید کیا؟ اس میں ہے اور نہیں کہ کوئی الفاظ نہیں ہے کہ زید کھڑا ہے، بیٹھا ہے، زید بھوکا ہے، زید عالم ہے، زید جاہل ہے، زید آ رہا ہے، زید جا رہا ہے، زید کیا؟ تو صرف زید کا نام سن کر صرف تصویر ہمارے دماغ میں آ رہی ہے، پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جبکہ ہم نے کہا کہ تصدیق اس علم کو کہتے ہیں جس سے کوئی پوری بات سمجھ آ جائے، جس میں ہے اور نہیں ہے کہ الفاظ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ مثلا زید کا غلام، یا کسی نے کہا کہ زید کا غلام، اب پوری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، تو یہ بھی تصور ہے، یہ تصدیق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کلام، تصدیق اس علم کو کہتے ہیں جس سے کوئی پوری بات سمجھ میں آ جائے، جس میں ہے اور نہیں ہے کہ الفاظ ہو اور اس میں یقین بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب جس میں یا تو یقین نہ ہو جس جملے میں، یا جس سے پوری کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، ٹھیک ہے، تو اس کو، یا صرف کسی چیز کا فوٹو ہمارے دماغ میں آئے اور اس میں ہے اور نہیں کہ الفاظ نہ ہو، تو یہ ساری تصور کے قسم